السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ ذی القعدہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی میں پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے واقعات، صلح حدیبیہ کی اہمیت اور صلح حدیبیہ کے فوائد اور پھر ان فوائد کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے واقعات۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وگرنہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے وطن کی محبت تھی اور یہ کہ مکہ میں بیت اللہ شریف تھا۔ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بہت مضطرب تھے۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے سننے کے بعد صحابہ کے دلوں میں مکہ جانے کا شوق بڑھ گیا، چنانچہ اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کا مقصد کیا تھا؟ زیارت بیت اللہ کا مقصد۔ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیلہ بن عبداللہ بن لیثی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا عامل مقرر فرمایا اور 1400 جانثاروں کے ہمراہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زیارت کعبہ تھی۔ 70 اونٹ قربانی کی غرض سے ساتھ لے لیے اور حفاظت کے لیے تلواریں بھی ساتھ لے لی، کیونکہ عرب میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الخلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اس راستے کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان میں ایک کنواں تھا جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس جگہ کو بطن مکہ کہا ہے۔ سفارتی کوشش قریشی مکہ کو جب مسلمانوں کے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ مسلمانوں کے خلیف بنو مزاحہ کے سردار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی مکہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں جنگ مطلوب نہیں۔ قریش کے لیے یہ بہتر ہے کہ 1 مہینے کی مدت کے لیے صلح کر لے اور مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے۔ اگر اس پر بھی وہ راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے اور خدا بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میری نیت لڑنے کی نہیں، البتہ اس ارشاد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی طرف ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی قریش کو انتباہ بھی کر دیا۔ قریش نے ایک عمر رسیدہ شخص عمرو بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عروہ بن مسعود نے یہاں کر حالات کا جائزہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میری نیت لڑنے کی نہیں، البتہ اگر قریش لڑیں گے تو میں مدافعت ضرور کروں گا، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ یہ بات چیت فائدہ مند نہ ہوئی۔ اس نے جا کر قریش سے کہا، واللہ میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کیسر روم اور کسریٰ کے دربار دیکھے، مگر جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن قریش نے عروہ بن مسعود کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت حراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا، مگر قریشی مکہ نے ان کی سواری کو مار ڈالا اور وہ بھی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت میں ایک وفد بھیجا۔ تو کیا ہوا کہ لوگ مکہ والے کیونکہ حضرت عثمان کی بہت عزت کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ کے سرداروں کو پہنچایا، مگر مکہ کے سردار اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، البتہ اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے انہیں جواب دیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیبیہ کے مقام پر رکے رہے اور میں اکیلا طواف کروں۔ اس دوران یہ افواہ گرم ہوئی کہ قریشی مکہ نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی۔ اس خبر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ پھر بیعت رضوان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص یعنی بدلہ لینے کے لیے اگر قریشی مکہ سے لڑنا پڑا تو آخر وقت تک لڑیں گے۔ مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا دانا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے اپنے دانے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا۔ اس کے بارے میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تلاوت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے یعنی درخت کے نیچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط ہیں۔
قریش مکہ کو بیت رضوان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر مصلحت کرنے پر وہ لوگ تیار ہو گئے۔ قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا اور گفت و شنید کے بعد صلح نامہ طے پایا جس کی شرائط درج ذیل ہے۔ نمبر 1، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ نمبر 2، عرب کے تمام قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں خلیفانہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر قریش مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر مکہ چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ اگلے سال ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، صرف تلواریں ساتھ لائیں گے اور وہ بھی نئی عام میں ہوگی۔ پھر فتح مبین کی خوشخبری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کے مطابق اسی سال عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ملتوی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے قربانی دی، بال کٹوائے اور احرام کھول دیے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور مدینہ منورہ واپسی پر سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی فتح مکہ کا پیش ہمہ قرار دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلح نامہ کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس کے کیا نتائج۔ سب سے پہلے فتح مبین یعنی مسلمان جب حدیبیہ معاہدہ طے کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ عنقریب ایک اور لڑائی میں فتح نصیب ہوگی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ مال غنیمت بھی حاصل ہوگا، اور اس طرح بدتر کی قوتیں پاش ہو جائیں گے اور حق کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نمبر 2، سیاسی غلبہ۔ اس صلح سے پہلے قریش مکہ مسلمانوں کو کسی طرح خطر میں نہیں لاتے تھے اور اپنی برتری کے قائل تھے۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے تاکہ وہ اسلام کا نام نہ لے سکے، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان کفار مکہ کے برابر آ گئے۔ اس طرح قریش مکہ نے مسلمانوں کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ پھر عرب قبائل پر اثرات۔ چونکہ اس معاہدے میں امن اور صلح کو فوقیت دی گئی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ اسلام امن اور صلح کا پیغام دیتا ہے، اس لیے ہمسایہ قبائل پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کو اپنی صلاحیتیں اسلام کا پیغام پہنچانے پر صرف کرنے کا موقع ملا۔ مختلف قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ پھر دعوت عامہ کا موقع۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی بنا پر مسلمانوں نے آئندہ سال عمرہ ادا کیا اور مکہ میں آمد و رفت شروع ہوئی۔ لوگوں کے میل جول سے لوگوں میں اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور دیگر قبائل نے بھی اسلام کے اصولوں پر غور شروع کیا، جس کے نتیجے میں عرب کے مشہور قبائل دار اسلام میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر قریش مکہ کا اعتراف شکست۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کے بظاہر معاشی حالات بہتر ہو گئے تھے، مگر جب قبیلہ بنو حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے مکہ کو غلہ بھیجنے پر پابندی لگا دی۔ اہل مکہ پہلے ہی قحط کا شکار تھے، غلہ پر پابندی کے بعد اور زیادہ قحط سالی ہوگی۔ ابو سفیان مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، 500 دینار نقد عنایت فرمایا، ابو سفیان کو کھجوروں کا ہدیہ دیا اور ساتھ ہی ثمامہ بن اسال کو ہدایت کی کہ وہ قریش مکہ کا غلہ بند نہ کرے۔ اس طرح سے قریش مکہ کا یہ پہلا اعتراف شکست تھا۔ پھر سلاطین کو دعوت اسلام دی گئی۔ پھر فتح مکہ کا پیش ہمہ ثابت، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے حملوں کا خطرہ ٹل گیا اور مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی اور کفار مکہ نے خود تنگ آ کر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اس طرح صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش ہمہ ثابت ہوئی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔